کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی کہ جو نور اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اب اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی بات کرنے سے پہلے صدقہ دے کر حضور کی بارگاہ میں آؤ. ابتداء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا تھا، اگر میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو آنے سے پہلے صدقہ دے کر آؤ. یعنی حضور سے ملاقات کرنی ہے اور حضور سے کوئی بات کرنی ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد پھر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. ذالک خیر لکم واطہر، اللہ فرماتے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم صدقہ نہیں پاتے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر جو غریب صحابہ کرام تھے نا، اب انہوں نے عرض کی پروردگار ہم نے تیرے نبی سے ملاقات کرنی ہے، تیرے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ دے کر آؤ. اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر پروردگار نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. یعنی پہلے جو حکم تھا نا حضور کی بارگاہ میں آؤ تو صدقہ دے کر آؤ، اب صحابہ کرام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا. اب حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی آنا چاہے تو بغیر صدقہ دیے بھی حضور کی بارگاہ میں آ سکتا تھا. پہلے نہیں آ سکتا تھا، پہلے صدقہ دیتا، کسی فقیر کو تلاش کرتا، اس کو صدقہ دیتا، پھر اللہ کی رسول کی بارگاہ میں آتا. اب اللہ نے بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا. مالک تو جانتا تھا عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، تمہیں آنے سے پہلے صدقہ دے کے آنا چاہیے. اب حضور کا مقام و مرتبہ پوری امت پر بیان ہو گیا، اب اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بڑھنی نہیں چاہیے. جب سرکار گفتگو کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سنو، اور اگر تم نے حضور سے کلام کرنا ہے ایستگی کے ساتھ کلام کرو. تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے ورنہ اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی تعظیم مصطفیٰ کا درس پروردگار نے دیا ہے. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے لوگو جب میں نبی کی بارگاہ میں آؤ تو لفظ راعنا نہ کہو، یوں کہو انظرنا، اے نبی آپ ہم پر نظر کرم کیجئے. اللہ کو جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو. حضور چل رہے ہوں حضور سے آگے نہیں بڑھو، اور نیکی کے کام میں بھی حضور سے آگے نہیں بڑھو. مثلا عید الاضحیٰ کے موقع پر جناب ابو ہریرہ نے حضور کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ذبح کر ڈالا تھا. ابھی سرکار نے قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے کر دی. فرمایا اے ابو ہریرہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی. حضور اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اور جانور ذبح کرو. حضور اب تو کوئی جانور ہی نہیں ہے، 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، اب 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی ہے ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہاری ہو جائے گی تم کر لو، تمہاری ہو جائے گی تم کر لو. تو یہ فقط ان کے لیے اختیار تھا، آج کسی کے لیے اختیار نہیں ہے. مگر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے نبی سے آگے نہ بڑھو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اے ایمان والو ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو میرے نبی کو تم یوں نہیں پکارو حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نہیں،
حجروں کے باہر آؤ، انتظار کرو، میرے نبی خود تشریف لے آئیں تو ان سے بات کہو، ورنہ حضور کو پکارو نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں زیر کئی اعرابی، کئی بدو، کئی دیہاتی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارتے تھے، تو فرمایا نہیں، ایسے نہیں پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ہاں اگر پکارنا ہی ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو، اے اللہ کے رسول کہہ کے پکارو، آپس میں جیسے ایک دوسرے کا نام لے کے پکارو ویسے نہیں پکارو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، دیکھو میرے نبی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں اگر وہ نبی تمہیں اپنے گھر میں کھانے کی دعوت پہ بلائیں تو پھر جاؤ، اور پھر بھی اللہ نے آداب بتلا دیے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی میں نے آیتیں کریمہ پڑھی ہیں، اللہ سب ان آیت میں اپنے نبی کا ادب بتا رہا ہے۔ اور اگر میرے نبی کے گھر میں تمہارے لیے کھانے کی دعوت ہو اور تمہیں دعوت دی جائے تب جاؤ، پہلے سے میرے نبی کے حجرے کو نظریں لگا کے کھڑے نہ رہو، غیر ناظرین اناہو، نہ چلے جاؤ۔ ہاں اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو فوراً اٹھنے والی کرو، جب کھانا کھا لو تو فوراً بولو اٹھنے والی کرو، بیٹھنے کی نہیں کرو۔ کھانا کھا لیا ہے اب چلو جاؤ، کیوں؟ اللہ اکبر۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور پھر وہاں پر بیٹھ کے گپ شپ نہیں کرو، کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، حضور کے حجرے میں بیٹھ کے تمہارا گپ شپ کرنا، تمہاری باتیں کرنا، یہ رسول اللہ کو تکلیف دے گا، یہ عمل تمہارا۔ بھئی تم تو باتیں کر رہے ہو نا، سرکار کی تو کئی مصروفیات ہیں، کئی معاملات ہیں، اور پھر قرآن خود کہتا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ نبی تو حیا کے مارے تمہیں نہیں کہیں گے نا چلو اٹھو جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، ہاں اور اللہ حیا نہیں کرتا حق بیان کرنے سے۔ حضور تو صحابہ کرام کی دل آزاری نہیں کرتے تھے نا، جس نے جو کہا سرکار سنتے رہے۔ فرمایا کہ تم میرے نبی کے گھر جاؤ، ان سے ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ، پھر تم بیٹھ کے تمہارا دل کر رہا ہے حضور سے گپ شپ کرنے کا یا وہاں بیٹھنے کا، تو تمہاری اس گفتگو سے اس نبی کو تکلیف ہوگی۔ سرکار نے کہیں جانا ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی مسائل ہیں، مگر حضور تمہاری دل جوئی کی وجہ سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی، اور وہ تمہیں کبھی بھی نہیں کہیں گے چلو اٹھو جاؤ، وہ حیا کریں گے۔ واللہ لا یستحیی، لیکن اللہ حیا نہیں کرتا، اللہ تمہیں حق بیان کرے گا، چلو اٹھو اب جاؤ۔ اب اندازہ لگائیں یہ حضور کے آداب اللہ نے کتنے بیان کیے۔ اس نبی کو آواز سے نہیں پکارو، اس نبی کے آگے نہیں چلو، اس نبی کو اپنے طرح پکارو نہیں، اس نبی کے گھر کو تاڑو نہیں، اگر چلے گئے ہو تو پھر کھانے کا انتظار نہیں کرو، کھانے پہ دعوت دے دی کہ کھانا کھاؤ اب اٹھ کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ آیات بینات نے، کم و بیش 8 سے 10 آیات حضور کے آداب پر میں نے بیان کیے۔ میرے امام کیا فرماتا ہے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ جس مذہب میں حضور کی تعظیم شرک ہے اس مذہب پر لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بھی میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے نا تو حضور سے کلام پتہ کس طرح کرتے؟ سلام کرتے حضور کو، سلام کے بعد یوں کہتے فدیتک بأبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا پھر یہ کہتے بنفسی انت یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ یعنی صحابہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی کلام کرتے تو کیا کہتے؟ فدیتک بأبی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان اے اللہ کے رسول۔ یا پھر کیا کہتے؟ بنفسی انت یا رسول اللہ، حضور میں قربان آپ پر اے اللہ کے رسول، میں نثار آپ پر، میں قربان آپ پر، میں صدقے آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صحابہ کرام کا کیا تھا؟ ادب تھا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم نے پیچھے بیان کیا ادب مصطفیٰ کا مقام کیا تھا. جناب عثمان غنی کے سامنے حجر اسود ہے مگر بوسہ نہیں دیا. کیوں؟ کہ حضور ابھی تک یہاں پہنچے نہیں ہیں. یہ ادب مصطفیٰ ہے. اور جناب غزوہ خیبر کے موقع سے کہ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے تو حضور نے آرام کرنے کے لیے مولا کائنات کی گود کا انتخاب کیا. سرکار نے اپنے سر انور کو مولا کائنات کی گود میں رکھا. سرکار نماز عصر پڑھ چکے تھے اور مولا کائنات نے نماز عصر نہ پڑھی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے. سورج کو غروب ہوتا دیکھا تو کبھی رخ مصطفیٰ کو تکے اور کبھی سورج کو تکے. کریم آقا سمجھ گئے بات کیا ہے. حضور کی آنکھ کھلی. فرمایا علی کیا بات ہے؟ بڑے پریشان نظر آ رہے ہو. کیا حضور کیا پوچھتے ہو؟ سورج غروب ہونے والا ہے اور کبھی علی کی نماز قضا ہی نہیں ہوئی. اگر یہ سورج غروب ہو گیا تو میری نماز قضا ہو جائے گی اور آپ کو جگانا گوارا ہی نہیں کر رہا تھا. میں نماز تو جا رہی ہے مگر میں نے آپ کو جگانا گوارا نہیں کیا. یہ ادب مصطفیٰ کے خلاف ہے. یہ ادب مصطفیٰ کے خلاف ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو جگانا گوارا نہیں کیا. سرکار بیدار ہوئے. حضور نے دعا کی اے پروردگار علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر کو وقت میں ادا کر سکے. یہاں پر جملہ بڑا قابل غور ہے. کیا فرمایا؟ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں. رسول اللہ کی اطاعت تو تھی، سرکار سو رہے تھے. اللہ کی اطاعت کیسے ہوئی؟ تو رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. سورج واپس پلٹ آیا اور پھر جب ہی میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلی خطر کی ہے. ساری نمازوں میں نماز عصر کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے. قرآن نے کہا ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی پابندی کرو بالخصوص بیچ کی نماز. اور وہ بیچ کی نماز نماز عصر ہے. صلاۃ الوسطی بیچ کی نماز نماز عصر ہے. اور نماز عصر کی کئی فضیلتیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے نماز عصر میں فرشتوں کی ڈپٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فجر میں آتے ہیں عصر میں جاتے ہیں اور عصر میں نئی جماعت آتی ہے فجر سے آئی ہوئی چلی جاتی ہے. اس لیے نماز عصر کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور آگے کیا فرماتے ہیں میرے امام؟ صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے. اب جان بچانا کیا ہے؟ فرض ہے، شریعت کے اندر ہے نا. اگر آپ کو جان بچانے کے لیے حرام بھی کھانا پڑے نا کھا لو. جان بچانا فرض ہے. اور یہاں نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے. علی نے کہا سرکار کا ادب ضروری ہے. صدیق اکبر کو جب موذی جانور نے غار میں ڈسا تو کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور کا ادب ضروری ہے. حضور کا ادب ضروری ہے. تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو گویا کہ یہ جو معاملات ہیں نا، نماز، جان کا بچانا، یہ فروعی چیزیں ہیں. یہ فروعی چیزیں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہ اکبر. یہ چند ایک آیات بینات تھی میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعظیم کے حوالے سے. الحمدللہ گزشتہ رات جو ہے ہم نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا اور ظاہر پوری دنیا کے اندر ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، چاہنے والے اپنی عقیدتوں سے، محبتوں سے آپ کے یوم کا اہتمام کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے رات بھی گفتگو کی تھی. چند ایک باتیں جو رہ گئی تھی حصول برکت کے لیے آپ کے سماعتوں کے نظر کیے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے ہاں غوث کا معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا.
اب لوگ کہتے جناب غوث اعظم یعنی فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو سننے والا، فریاد رسی کرنے والا، داد رسی کرنے والا، وہ تو اللہ کی ذات ہے. عبد القادر تو نہیں ہے. داتا دینے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے. غریب نواز بندوں کی مدد کرنے والا وہ تو اللہ ہے. تو فرمایا یہ جو تم بندوں کو کہتے ہو غوث اعظم اللہ ہے، داتا دینے والا وہ تو اللہ ہے، بندوں کو نوازنے والا غریب نواز وہ تو اللہ ہی ہے. تو جو صفات اللہ کی تھی معاذ اللہ تم نے وہ بندوں کے لیے ثابت کر دی. یہ تو سب سے بڑا شرک ہے. یہ معترضین کا اعتراض ہے. یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اگر کوئی شخص کسی اللہ والے سے مانگتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ مجھے خود سے دے گا اور یہی دینے والا ہے، یہ حقیقی معنی میں شرک ہے. اب مزاروں پہ جائیں، اے صاحب مزار تو ہی مجھے دے، تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے لے کے جاؤں گا، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. یہ شرک ہے. ہم نے کب کہا بھی اس طرح؟ ہم فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہم ان اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرتے، بس اے مالک دینے والا تو، مشکل کشا تو، حاجت روا تو، غریبوں کی فریاد کو سننے والا تو، سب کچھ تو ہے. ہاں تیری بارگاہ میں تیرے ان نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو کرم فرما دے بس. قرآن خود کہہ رہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو. ہم اللہ ہی سے مانگیں گے بھائی؟ رب نے منع کیا کہ مجھ سے نہ مانگو. اور دوسرا ہمارے یہاں لوگوں کا کم علمی کی وجہ سے یہ بھی کہتے جناب اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ نہیں مانگو، اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ نہیں مانگو. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. کس نے کہا اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگو؟ مانگو اللہ سے ڈائریکٹ. اس نے منع کیا ہے نہیں مانگو. یہ سب سے بڑی خامی ہے، علم کی کمی ہے. بھائی نہیں اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگو. اب لوگ مثال کیا دیتے ہیں، آپ نے کسی چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانے پڑے گی، سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے. او خدا کے بندے یہ مثال یہاں پر نہیں آتی. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں. اگر اللہ سے ہی ہم ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے پھر کس سے مانگیں گے؟ بات یہاں پر یہ نہیں ہے. ہم اولیاء کرام کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم ان کے توسل کے قائل ہیں، ہم ان کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم ان کی سفارش کے قائل ہیں. ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ اے صاحب مزار تم ہی اللہ سے مانگ کے دو، میں تو نہیں مانگوں گا. یہ غلط ہے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی اگر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے مجھ سے مانگے نا تو اے پیارے اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ کے امتی کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں. رب فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں خالی لوٹاؤں. میں رب ہوں، مجھے زیب نہیں دیکھتا کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں. تو رب نے کب کہا مجھ سے نہیں مانگو؟ تو مانگو رب سے. وہ کریم رحیم رب خوش ہوتا ہے اگر بندے اس سے مانگے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے. میرے بندوں کے مجھ سے نہیں مانگتے. تو ہم ان اولیاء کرام کے وسیلے کے قائل ہیں. بولو کس کے قائل ہیں؟ وسیلے. اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. ہم ان نیک ہستیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہاں، اور وہ ہمارے اکابرین کرتے چلے آئے ہیں. امام اعظم کے مزار پہ امام شافعی حاضر ہو کے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. امام بخاری کے مزار پہ محدثین جا کے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات نہیں تھی. سرکار غوث اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے میری اس بات کو لکھ لو، یاد کر لو.
اگر اللہ تمہیں کچھ دینا چاہے تو ساری کائنات بھی اسے روک نہیں سکتی، اور رب تم سے لینا چاہے پوری دنیا مل کر تمہیں اس کا ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا سکتی. اس کو لکھ لو، ختم. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہر فعل میں مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. مثال کے طور پر میں نے چند آیات پڑھ کر آپ پر دم کیا، آپ کو شفا مل گئی، تو کیا یہ میری وجہ سے ملی ہے؟ نہیں. کیا میری زبان کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں. اس میں تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے. بھئی آگ کا کام کیا ہے؟ بولو نا، جلانا. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. جب نارے نمرود میں جناب ابراہیم کو ڈالا گیا تو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں جلایا؟ اس کا کام جلائے. اللہ نے منع کر دیا، آگ نے جلایا نہیں. پانی کا کام کیا ہے؟ بندے کو ڈبونا. جناب موسیٰ اپنی پوری قوم کے ساتھ دریا سے عبور کر کے چلے گئے، پانی ڈبویا کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا. آپ 1000 پانی کے گلاس پی جائیں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس کی منشا ہی نہیں ہے. پیتے رہو، نہیں بجھے گی پیاس. تو گویا کہ ان چیزوں میں تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہم ان اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ان اولیاء کرام کو معاذ اللہ نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں. استغفر اللہ الامان الحفیظ. اگر کوئی جہالت کی وجہ سے مزاروں پہ جا کے طواف کرے، یہ اس کی بدبختی ہے. اس کو ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس کو امام احمد رضا کے پیروکاروں کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ آج وہ کسی جگہ پہ لوگوں نے قبر بنا کے بیٹھ گئے ہیں، سجادہ نشین گدی نشین بن کے، اور داڑھی منڈے بے دین فاسق بیٹھے ہوئے، یہ سارا اٹھا کے احمد رضا کے کھاتے میں ڈال دیا. اتنی بڑی بے وقوفی بھی کوئی کرتا ہے؟ اور جبکہ امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا ایسا کسی نے نہیں دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ مزار پہ جاؤ، ایک ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ، وہیں سے فاتحہ پڑھو، اللہ خیر صلاح. نہ مزار کو ہاتھ لگاؤ، نہ مزار کو چومو، واپس الٹے قدم آ جاؤ. جبکہ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، چوم سکتے ہیں، مگر اعلی حضرت کی دور اندیشی دیکھیں. 105 سال پہلے فتویٰ دے کے چلے گئے ہیں. اندازہ لگائیں آپ. اور آپ کا فتویٰ ہے اگر کسی کو سرکار کی روزے کی جالی کے قریبی جانے کا موقع ملے، اولاً تو عوام کے لیے تو ناممکن ہی ہے نا، اگر خواص کو بھی موقع ملے، فرماتے ہیں ادب کا تقاضا یہ کہ سرکار کے روزے کی جالی کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. ہم کہاں، وہ مقدس دربار کہاں؟ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم گندے ہاتھ اس مقدس جالی کو لگائیں. جہاں ہما وقت فرشتے کھڑے ہوئے، وہاں ہماری آوازیں بلند ہو، وہاں تو حکم یہ اپنی سانسوں کو بھی دبا کے جاؤ، تمہاری سانسیں بھی بلند نہیں ہونی. ادب کا مقام یہ ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ جو آج ان ساری خرافات کو شیخ عبد القادر جیلانی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے موحد، توحید پرست تھے. مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑا ہے، مخلوق خدا کو. اور اللہ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم خالی 11ویں والے 12ویں والے پیر نہیں تھے کہ دم کر دیا پھونک مار دی. نہ، آپ نے اس پوری صدی کی تجدید کی ہے. دین کے پرخچے اڑ چکے تھے، پھر سے دین کے اندر جان پیدا کر کے اور دین کو مضبوط کھڑا کیا ہے. عبد القادر یعنی اس ذات کا نام ہے جس ذات نے 40 سال تک علم دین حاصل کرتے رہے اور پھر 40 سال بیٹھ کے دین پڑھایا ہے. عبد القادر یعنی اس ذات کا نام ہے. بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نے بات کی اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. وقت کے حکمران سے کہا کہ تیرا فلاں گورنر ظلم کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ ورنہ کل آ کے میں خود فیصلہ کرتا ہوں. حاکم بھی جس کے خوف سے لرزا جائیں، حاکم وقت بھی جس کے خوف سے تھر تھرائے، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں.
ہر محاذ پر جس نے کام کیا ہے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. بے دینوں کے خلاف جس نے کام کیا اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. ہم یوں ہی تھوڑی اس بابے کا نام لے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے رات بھی گفتگو کی تھی, زندگی کے 90-91 سال اللہ نے آپ کو عمر دی. 18 سال ماں کی گود میں اور اپنے آبائی گاؤں میں تعلیم حاصل کی. 33 سال بغداد میں گھوم کے تعلیم حاصل کی, اور 40 سال مسند افتاء پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کا علم پڑھایا ہے. اب سمجھ گئے پیر کیسے ہوتے ہیں؟ پیر قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں, حدیث کو سمجھنے سمجھانے والے ہوتے ہیں, دین کا سارا نچوڑ دنیا تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ کو پیر ٹھگ لیتا ہے اسے عبد القادر جیلانی کی مریدوں کے کھاتوں میں نہ ڈالو. 33 سال علم دین حاصل کیا سرکار ہو, 33 سال بغداد میں عراق میں گھوم گھوم کر بڑے بڑے محدثین کے پاس جا جا کر 33 سال علم حاصل کیا اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو دین پڑھایا ہے. یہ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر کے علم کا عالم یہ ہے. اور آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, فرماتے میں علم پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے درجہ قطبیت پر فائز فرما دیا ہے. قطب کوئی ایسے تو نہیں بن جاتا نا, غوث زمان کوئی ایسے تو نہیں بن جاتا, ابدال کوئی ایسے تو نہیں بن جاتا, اوتاد تو کوئی ایسے تو نہیں بن جاتا. اس روئے زمین پر 7 ابدال ہیں, 7 بر اعظم ہیں, ہر بر اعظم پر 1 ابدال ہے, اور 4 اوتاد ہیں, مشرق و مغرب شمال و جنوب, 4 اوتاد کہ روئے زمین کا کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. ابدال 7 ہیں, اوتاد 4 ہیں, اور ائمہ جو قطب کے نائب ہوتے ہیں. اور غوثیت کے درجے میں فقط سرکار غوث اعظم کی ذات تھی, اور کوئی غوث اعظم نہیں ہے سرکار غوث اعظم کے بعد. اب ایک غوث اعظم اور آئے گا, وہ کون ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 غوث ہیں, 3 غوث. پہلے غوث اعظم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات, پھر درجہ غوثیت پر شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات, اب تیسرے غوث امام مہدی کی ذات ہوگی. بس غوث یہ 3 ہیں, ابدال 7 ہیں, اوتاد 4 ہیں. یہ ہیں اولیاء اللہ جن کی زندگیاں گزرتی ہیں پھر انہیں کوئی القابات دیے جاتے ہیں. غریب نواز کو کیا کہتے ہیں؟ معین الدین. آپ کا نام تو نہیں تھا معین الدین, اور یہ نام رکھنا کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے, عوام الناس کے لیے. محی الدین نہیں, منع فرماتے علماء کرام. جلال الدین نہیں, جمال الدین نہیں. کیوں؟ جلال الدین کا معنی کیا ہے؟ دین کی جلال. جو بندہ ہوئی بے نمازی اس کو نام سوٹ کرتا ہے. جمال الدین دین کا جمال. جس نے کبھی سنت کو بھی چہرے پہ نہیں سجایا وہ دین کا جمال بن سکتا ہے؟ معین الدین دین کا مددگار, جو سنتوں کو کاٹ کاٹ کے ندیوں میں پھینکے وہ دین کا مددگار. محی الدین دین کو زندہ کرنے والا. یہ نام شرعاً رکھنا درست نہیں ہے. اب ان ہستیوں کو یہ نام اولیاء کرام نے دیے تھے, خود سے نہیں. معین الدین کا نام, معین الدین آپ کا نام تو حسن سنجری ہے, مگر اولیاء کرام نے کہا اے حسن آپ نے دین کی مدد کی ہے, آج کے بعد آپ معین الدین دین کے مددگار ہیں. عبد القادر جیلانی کا آپ محی الدین ہیں, آپ نے دین کو پھر سے زندہ کیا ہے. یہ القابات ہیں, ان کی کارکردگی کو دیکھ کے یہ القابات دیے جاتے ہیں. معین الدین, محی الدین, دین کے مددگار, دین کو زندہ کرنے والے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین کی احیاء کیسے کی؟ اور آپ کے مدرسے میں جب درس ہوتا تھا 70,000 افراد کا مجمع ہوتا, 70,000 افراد کا. اب بیٹھے ہوئے پیر بھی تو ایسے ہو نا, بہارے ہو پھر. وہ پیر فقط ایک نہیں, خالی دم نہیں کرے, وہ پیر قرآن بھی پڑھائے, وہ پیر حدیث بھی پڑھائے, وہ پیر فقہ کا علم بھی دے, وہ پیر حدیث کا علم بھی دے. اس پیر کو اللہ نے کئی علوم سے نوازا ہو, پھر تو ہے بہارے.
मुरीद भी कहे वाह क्या पीर मिला है। अल्लाह ने सारे इल्म अता फरमाए हैं। दीन का इल्म देखो बेबहा है, कुरान बड़ा कमाल पढ़ता है, बयान बड़ा कमाल करता है, कुरान का 10 बड़ा कमाल का देता है। अल्लाह ने हदीस पर उबूर दिया है, अल्लाह ने फिक़ह पर उबूर दिया है, और दौरे जदीद के मसाइल पर 10 अल्लाह ने कमाल की दी है। फिर तो है बहार है। आई समझ शरीफ में। तो सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, पीरों के पीर, आप मोहब्बत फरमाते थे मदरसे के तुलबा से। मदरसे के जो तुलबा होते थे ना, आप उनके साथ बैठ के गुफ्तो शुनीद करते, उनके दिल जोई किया करते थे मदरसे के तुलबा से। क्यों? आप फरमाते कि यही हैं कि जिन्होंने कल को भरकर दीन की भागदौड़ को संभालना है। इनकी दिल जोई करते, उनकी हौसला अफजाई करते, और उनके लिए वज़ाइफ का एहतमाम करते। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने खूब बरकतें दी हैं और खूब कमालात अता फरमाए हैं, मगर आप हमेशा दीन का काम करते रहे। और सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु औलियाए कराम का मजाक, औलियाए कराम की तौहीन, ये ईमान के छिन जाने का खदशा है। अल्लाह के वली से बुग़्ज़ कभी नहीं। वो हदीस पाक है ना, हदीस कुदसी, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। देखो, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मैं रब उसे ऐलान जंग करता हूं। 2 मकाम पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है जिसने सूद को आम किया, अल्लाह उसे ऐलान जंग करता है। नंबर 2, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, अल्लाह उसे ऐलान जंग करता है। क्यों दुश्मनी करोगे? तुमने उन्हें लावारिस समझ रखा है, उनका वारिस अल्लाह की जात है। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला से पूछा गया कि वजद क्या चीज है? वजद। अब सुनिएगा, अभी मैं पीरों की पीर की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। अगर अपनी कहता तो शायद किसी को एतराज भी हो जाता। आपसे पूछा गया कि वजद क्या चीज है? वजद। आज हमारे लोगों को वजद आ जाता है ना, जिसे लोग हाल कहते हैं, वजद कहते हैं। वो कब आता है? वो हमें तबले की थाप पर आता है, तबले की थाप पर आता है, या आवाज की सुर पर आता है, तब आता है। सरकार गौसे आदम से पूछा गया वजद क्या चीज है? वजद क्या चीज है? आपने फरमाया कि वजद ये है कि जब रूह अल्लाह के जिक्र में लज्जत उठाना शुरू कर दे और चश्मे दिल से उसे रब के अलावा कोई नजर ना आए, उस पर जो कैफियत तारी हो जाए, उसे वजद कहते हैं। जब रूह को अल्लाह के जिक्र में लज्जत मिले, वो गुम हो गया है रब के जिक्र में, चश्मे दिल से रब के अलावा कोई नजर नहीं आता, फिर उस पर जो कैफियत तारी हो जाती है, उसे वजद कहते हैं। रूह अल्लाह के जिक्र में लज्जत उठाए। हमें जो लज्जतें मिलती है ना, वो अल्लाह के जिक्र की नहीं, सुरीली आवाजों की लज्जतें मिलती हैं। सुरीली आवाजों की लज्जतें, अल्लाह के जिक्र की नहीं। अल्लाह के जिक्र की जिन्हें लज्जतें मिलती हैं, वो फना हो जाते हैं, उन्हें फिर मां सिवाय अल्लाह के कुछ नजर नहीं आता, और फिर वो दर्जाए जज्बियत को पहुंच जाते हैं। मजजूब किसे कहते हैं? मजजूब उस बुजुर्ग को कहते हैं कि जिसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती, उसे कुछ पता ही नहीं, मस्त है। हाँ, मजजूब के लिए यह जरूरी है, जब उससे नमाज का कहा जाए तो यह ना कहे नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ता, हम तो एम ए बुजुर्ग है। नहीं, ना। जब शरीयत की बात की जाए तो शरीयत का मजाक ना उड़ाए, शरीयत की हुदूद को पामाल भी ना करे, और मस्त रहे अल्लाह के जिक्र में, उसे मजजूब बुजुर्ग कहते हैं, उसे मजजूब कहते हैं। अल्लाह अकबर। बात तो यह है कि जब आपने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई और फिर उस प्रोडक्ट को लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दी, तो उस प्रोडक्ट की वजह से लोगों ने कहा जनाब ये तो प्रोडक्ट है ही ऐसी, ओ कम बखत ओ नादान, तेरे हाथ में अगर चाइना का माल लगा है तो तू अशरफी तो नहीं पोशीदा है। हदीस पाक का मफहूम है, हुज़ूर ने फरमाया कि वो गर्द आलूद होते हैं, उनके बाल गर्द आलूद, लिबास फटा हुआ, लोगों के पास से गुजरे तो लोग उन्हें सलाम तक ना करें, मगर रब की बारगाह में इतने मकबूल होते हैं, अगर किसी बात की कसम खा लें, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। तो तलाश करो, निकलो उन औलिया कराम की तलाश में, अपने करीब करीब देखो, कोई बईद नहीं है। बात तो यह कि हमारी वहां तक दस्तरस नहीं हुई ना,
اور یاد رکھیے گا ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، استقامت کا ہونا ضروری ہے. اگر میں آپ سے کہوں جناب علی میں ولی ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی نشانی. میں نے کہا اچھا میں یہاں سے آپ کو چھلانگ مار کے دکھاتا ہوں، وہاں تک اڑ کے جاؤں گا. تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ میری ولایت کی دلیل نہیں ہے. میں نے ہاتھ یوں کیا اور آپ کو سونے کے سکے تھما دیے، یہ کہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا جناب ابھی بیٹھے بیٹھے میں آپ کو امریکہ میں پہنچا دیتا ہوں، یہ کہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. تو پھر دلیل کیا ہے؟ الکرامت فوق الاستقامت، کرامت سے زیادہ استقامت کا ہونا ضروری ہے. حضور داتا گنج بخش کے بعد ایک شخص آیا، جناب میں نے سنا ہے آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، 1 مہینہ آپ کے پاس رہا، دیکھتا رہا کوئی کرامت دیکھوں گا کوئی کرامت. 1 مہینے کے بعد جانے لگا. فرمایا بس جناب بڑا نام سنا تھا آپ کا مگر کچھ ہے نہیں آپ کے پاس. کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کوئی کرامت دکھائیں گے، ہوا میں اڑ کے دکھائیں گے. کوئی آپ نے کچھ دکھایا ہی نہیں ہے. نہیں بابی نہیں. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ 1 مہینہ میرے پاس رہے ہو، کیا کبھی میری سنت غیر موقع چھوٹی ہیں؟ کہا کہ نہیں. کبھی میری تہجد چھوٹی ہے؟ نہیں. اشراق چاش اوابین چھوٹے ہیں؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سب سے بڑی کرامت یہی ہے دین پر پابند ہو. گناہ تو گناہ بندہ مکروہ ہے تنزیہی سے بچے، اساءت ان سے بچے. یہ ہے استقامت. کرامت کمال نہیں، استقامت کمال، ڈٹ جانا اور دین کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، یہ استقامت ہے اور یہ کرامت سے اوپر کا درجہ ہے. ہم کرامتیں تلاش کرتے ہیں، استقامتیں نہیں دیکھتے، استقامتیں نہیں دیکھتے. چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. آپ کو اگر کوئی شخص کہے جناب میں اتنا وہ ولی بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، میں کہوں کہ جناب سب فراڈ ہے اگر اس میں استقامت نہیں ہے. ہاں اس دور میں اگر کہ ڈٹا ہوا ہے، جو کرامت تو ہے ہی ہے، جس کی کرامتوں سے زیادہ استقامت ہے، شریعت کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر کوہ ہمالیہ کی طرح ڈٹا ہوا ہے، استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے، دنیا اسے دیکھ رہی ہے، وہ ولی کامل امیر اہل سنت کی ذات ہے. ہاں استقامت تو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات، اتنے ہائی لیول کا استقامت. آپ جب بیٹھتے نا مدنی مذاکرے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب جو مجھ سے بن پڑے گا جواب دوں گا، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے نہیں دیکھو گے. اس سے بڑھ کے استقامت کیا ہو؟ کس نے تعریف کری؟ فرمایا کہ نہیں تم نے مبالغہ کر دیا ہے میرے بارے میں، مبالغہ نہیں کرو، جیسا ہوں ویسا ہی رہنے دو. یہ ہے استقامت دین کے حوالے سے. اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.